بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، مر النبي صلى الله عليه وسلم بسعد وهو يتوضأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الصرف يا سعد؟ قال: أو في الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال: نعم، ولو كنت على شط نهر جار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور نبی کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گزر ایک دفعہ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا. وہ وضو فرما رہے تھے اور وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے تھے. تو آپ نے فرمایا: اے سعد، یہ اسراف کیسا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وضو میں بھی اسراف ہے؟ فرمایا کہ ہاں، چاہے تم چلتی نہر کے کنارے پر وضو کر رہے ہو. وضو نیک کام ہے، نماز کی چابی ہے، لیکن اس میں بھی اگر آدمی ضرورت سے زائد پانی استعمال کرے تو یہ اسراف ہے اور گناہ ہے. ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ جو فرائض ہیں وضو کے اور مستحبات ہیں، سنن ہیں، ان کو پورا کرے. اس سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ ضرورت سے زائد ہے. ایک دفعہ ہاتھ دھونا، ایک دفعہ چہرہ دھونا، ایک دفعہ پاؤں دھونا، ایک دفعہ سر کا مسح کرنا، ہاتھ کونیوں تک دھونا، یہ فرض ہے. اور تین تین دفعہ یہ کام کرنا یہ سنت ہے. کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی سنت ہے. مسواک کرنا، تو یہ سنتیں اور فرائض مل کر وضو مکمل ہو جاتا ہے. داڑھی کا خلال کرنا، پاؤں کی انگلیوں کا، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے. اب ان سارے کاموں کے لیے جتنا پانی ضروری ہے اتنا پانی استعمال کرنا تو آدمی کا حق ہے، لیکن اس سے زیادہ پانی استعمال کرنا یہ اسراف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی سے وضو فرما لیا کرتے تھے. مد تقریباً یوں سمجھے کہ آدھے لیٹر کے لگ بھگ ہوتا ہے. تو آدھے لیٹر کے لگ بھگ پانی سے وضو مسنون طریقے سے ہو جاتا ہے، مکمل. اب ہم حساب لگا لیں کہ اس سے جو زائد پانی ہے وہ کس کھاتے میں ہے. پھر بالخصوص اس زمانے میں ہمارا یہ جو ٹوٹیوں والا نظام لگ گیا، اس میں تو پانی بے تحاشا ضائع ہوتا. یہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وضو فرما رہے تھے وہ کسی ٹونٹی پر بیٹھ کر نہیں کر رہے تھے، یہ تو بعد میں آئی ہیں چیزیں. وہ ظاہر ہے کسی لوٹے میں پانی استعمال کر رہے ہوں گے، اور لوٹے میں آدمی پانی زیادہ استعمال کرنا مشکل ہوتا ہے اس کا. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے ان کو یہ فرمایا کہ یہ اسراف ہے. اور ان کے ذہن میں ایک خلیان یہ بھی تھا کہ اسراف شاید گناہ کے کاموں میں مال خرچ کرنے کو کہتے ہیں، جسے ہمیں بھی ہوتا ہے کہ بھئی میں تو کوئی غلط جگہ تو مال نہیں لگا رہا، اڑا تھوڑی رہا ہوں پیسہ، ضرورت میں لگا رہا ہوں. لیکن آپ نے ارشاد فرما دیا کہ وضو جیسے نیک کام میں بھی اسراف ہو سکتا ہے، بلکہ اگر آپ نہر پہ بیٹھے ہوں تب بھی اسراف ہو سکتا ہے. حالانکہ نہر سے پانی لیا اور پانی واپس چلا گیا، پانی صرف چہرے کو لگا، اعضاء کو لگا اور پھر واپس چلا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی جو اضافی پانی استعمال کیا ہے
یہ غلط کیا. اب اس سے ہم ایک حساب تو یہ لگائیں کہ ہم کتنا پانی استعمال کرتے ہیں. اس لیے ہمیں وضو کرنے کے بعد ضرور استغفار بھی کرنی چاہیے کہ ہم نے جو پانی، کیونکہ ہمارا جو یہ سلسلہ ہے ٹوٹی والا، اس میں یقیناً پانی زائد استعمال ہوتا ہے. تو جس دوران ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں، کلی کے لیے پانی لیا، چلو یا تو ٹوٹی بند کر دی، چہرے پر ڈالنے کے لیے لیا، ٹوٹی چل رہی ہے، اور وہ پانی کسی استعمال میں نہیں آیا. حضرت سعد نے کوئی ایسا پانی ضائع نہیں کیا تھا، وہ اپنے جسم پر ہی مل رہے تھے. لیکن ہم تو ایسا پانی بھی بہا رہے ہوتے ہیں جو ہمارے کسی کام نہیں آ رہا ہوتا. اس لیے ہمیں تو یہ ٹوٹی والے وضو میں یقیناً اسراف ہوتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ شاید اہتمام سے ایسا وضو کرے کہ جس سے وہ بچ جائے، ورنہ ہوتا ہے. اور پھر دوسری چیز جو ہمیں یہاں غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ وضو جیسے نیک کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف سے منع فرما دیا، تو ہمیں اس کے لحاظ سے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کہیں اسراف تو نہیں کر رہے ہوتے. بجلی کا، پانی کا، گیس کا، یہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، ان کا اسراف. پھر پیسے کا کہ ضرورت سے زیادہ چیزیں لے لے کے گھر میں رکھے ہوئے، باہر جاتے ہیں باہر ملک سے تو وہاں سے چیزیں خرید کر لے آتے ہیں. تو ان چیزوں پر بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسراف کسی اور چڑیا کا نام ہے جو ہم نے کبھی دیکھی سنی نہیں ہے. ہمارے عمل سے بھی اس کا تعلق ہے. وضو جیسے عمل میں تو یقیناً ہے، تو زندگی کے باقی شعبوں میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے. آدمی کے اوپر جو رزق کی تنگی ہوتی ہے، اس کی ایک وجہ اسراف بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسراف میں رزق، نعمت کی قدردانی نہیں ہوتی، ناقدری ہوتی ہے. اور ہم کسی کو کوئی چیز دیں اور اس کی ناقدری کرے تو ہم آئندہ کے لیے دینے سے رک جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، ہم اس کی ناقدری کریں اگر، تو ایسا نہ ہو کہ آئندہ نعمتیں ملنا بند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا